نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر ذی وقار اور میرے معزز حاضرین محفل، السلام علیکم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اور کروڑ ہاں شکرانے اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی ذات ہے، کہ جس کے کرم کی انتہا ہے کہ اس نے ہمیں یہاں فقط دین اسلام کی سربلندی کے لیے جمع کیا ہے۔ میں تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مفتی آصف صاحب کو دعوت دیتا ہوں تاکہ ہم باقاعدہ اس محفل کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اور اس نے تم کو چن لیا اور دین کے اندر کسی قسم کی تنگی تم پر نہیں رکھی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کی ملت کو منتخب کیا۔ ہوا سماکم المسلمین، اور تمہارا نام اس نے مسلمان رکھا۔ اور اس کتاب کے اندر اور پہلی کتابوں کے اندر بھی یہی نام رکھا تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائے اور تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، پس تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہوا مولاکم، وہی تمہارا بہترین دوست ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، کیسا ہی اچھا وہ دوست ہے اور کیسا ہی اچھا وہ مددگار ہے۔ جزاکم اللہ۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو دوام بخشنے کے لیے ہر دور میں ایسے افراد پیدا کیے ہیں جن کے لیے قرآن ان کے دل کی ٹھنڈک اور سینے کی بہار ہوتی ہے۔ ان کی زندگی کا واحد مقصد انسانیت کی خدمت ہے۔ اگر پورے قرآن کا نچوڑ نکالا جائے تو مین ایمفسس ہی خدمت خلق پر ہے۔ الہدا انٹرنیشنل ایک ایسا ادارہ ہے جو 13 سال پہلے وجود میں آیا تھا۔ اس کا آغاز ڈاکٹر نظامی صاحبہ کے گھر سے ہوا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کی فضا روح پرور ذکر سے ہر وقت معطر رہتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن نیکی کے کاموں سے سیر نہیں ہوتا۔ مخلوق خدا کی بہتری کے لیے الہدا کے زیر نگرانی شعور کے نام سے ویلفیئر آرگنائزیشن بنائی گئی۔ اس شعور ویلفیئر آرگنائزیشن کے ذریعے سے نادار بچوں کو تعلیم، صحت اور صفائی کے بارے میں اویئرنیس دی گئی۔ آج جس مقصد کے لیے ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں وہ الہدا کا ایک اسپیشل پروجیکٹ ہے جو انجمن خدام القرآن کے ساتھ کوآرڈینیشن میں بورڈنگ سکول ہے، جس میں شعور ویلفیئر آرگنائزیشن کے پوزیشن ہولڈر بچوں کو فری ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے گی، اور الانگ سائڈ فری ایجوکیشن بورڈنگ سکول کی فیسلٹیز انڈر دا سپرویژن آف انجمن خدام القرآن کے انچارج ڈاکٹر عبدالسمیع، جو کہ بہت ہی ہمدرد اور بعمل مسلمانوں میں سے ہیں۔ ان کے تعاون اور ایک کمپیٹنٹ ٹیم کے ذریعے سے ان یتیم اور ضرورت مند بچوں کو اعلیٰ تعلیم فراہم کی جائے گی اور تراش خراش کر مفید ترین پاکستانی بنایا جائے گا۔ اب آصف صاحب علم کی افادیت کے بارے میں ہمیں کچھ آگاہی دیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ معزز سامعین کرام، جناب صدر گرامی
اور دیگر سامعین اور خواتین و حضرات، علم کی افادیت کے لیے جتنا بھی اس کے اوپر بولا جائے وہ بہت کم ہے۔ علم ایک ایسی صداقت اور ایک ایسی اکائی ہے جس کو کسی تقسیم اور اس کو مشرق و مغرب، نظری اور عملی تقسیم اور اس طرح کی کوئی ایسی تقسیم کرنا کہ وہ دینی علم ہے یا دنیاوی علم ہے، یہ دین اسلام کے منافی اور دین اسلام اس کے اندر تقسیم نہیں کرتا۔ علم ایک ایسی صداقت ہے اور علم سچائی کو پہچاننے کا نام ہے، اور علم وہ ایک خاص انسان کے اندر جذبہ اور انسان کے اندر وہ روحانی طمانینت ہے جس وقت انسان کو علم حاصل ہوتا ہے اور انسان اس وقت ایک خاص قسم کا لطف اور خاص قسم کی ایک کیف اور مستی محسوس کرتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی کا آغاز جو کیا گیا غار حرا کی تنہائی، اور نبی امی جس نے خود کسی استاد سے پڑھنا نہیں سیکھا، وہ تنہائی کے اندر جب 500 سال کے بعد جب اس زمین اور آسمان کا رابطہ ہوتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے 500 سال ہو چکے ہیں، اور ان 500 سال کے بعد جب آسمانوں کا رابطہ زمین سے ہوتا ہے بذریعہ وحی، تو دیکھا جائے کہ کون سی وحی سب سے پہلے نازل ہوتی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اعبد، عبادت کرو؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ صلی، نماز پڑھو؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ کچھ اور فرما رہے ہیں؟ اگر عرب کے تمام شعراء اور تمام ادباء اور ادیب اس بات پر جمع ہو کے سوچنے لگتے کہ 500 سال کے بعد جب زمین و آسمان کا رابطہ ہونے لگا ہے، جب ان دونوں بچھڑے ہوں کو آپس میں جوڑا جا رہا ہے، تو دیکھیں کس بات کا، کس جملے سے آغاز ہوتا ہے پہلی وحی کا۔ اور شاید ہی کوئی انسان اس بات تک پہنچ سکتا، بلکہ بالکل بھی ناممکن تھا انسانوں کے لیے کہ اس نقطے تک پہنچ جاتے کہ پہلی وحی کا آغاز کیا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کا آغاز یہ فرمایا کہ اقرا، پڑھیے، اور اقرا کے ساتھ فرمایا، عالم کے ساتھ نہیں فرمایا، کسی اور علم کے اوپر لفظ بولنے والے کے ساتھ نہیں فرمایا، اقرا قرات کے ساتھ۔ قرات کا معنی نقوش کا پڑھنا، صحیفے کو پڑھنا، کتاب کو پڑھنا، کسی سافٹ کاپی کو پڑھنا، کسی ہارڈ کاپی کو پڑھنا، کسی بھی قسم کا جو علم ہوگا وہ قرات کے اندر شامل ہوگا۔ تو پہلی وحی کا جو آغاز کیا گیا اس کے اندر یہی کہا گیا کہ اقرا، پڑھیے، لیکن اس پڑھنے کے ساتھ ایک شرط عائد کر دی کہ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھنا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یعنی تم نے اس دنیا کے علوم حاصل کرنے ہیں اور اس دنیا کے اپنی محنت کرنی ہے، لیکن ان علوم کے لیے ضروری ہے کہ وہ وحی نبوت جو ہے اس کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھ لے۔ یعنی اقرا کرنا ہے، پڑھنا ہے، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ خالق جو ہے اس کی رہنمائی کا ہونا ضروری ہے۔ اور مزید اس کے اندر یہ فرمایا کہ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا۔ وہ ماحول اور وہ معاشرہ جس کے اندر پہلی وحی نازل ہو رہی تھی، اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو وہاں پر شاید ہی قلم کسی عرب معاشرے کے اندر پایا جاتا ہو، شاید کسی ورقہ بن نوفل کے گھر سے ملے تو ملے قلم، ورنہ وہاں پر قلم کا وجود ہی کوئی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو پہلی وحی کا جو آغاز ہو رہا ہے اسی کے اندر قلم کے ساتھ علم کو جوڑ دیا کہ علم اور قلم جو ہے ان کی دائمی دوستی ہے، اور یہ دونوں اکٹھے رہیں گے۔ جہاں پر علم ہوگا وہاں پر قلم بھی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود دوسرے موقع پر یہ فرمایا کہ نون والقلم، قسم ہے قلم کی جس کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے۔ یعنی پہلی وحی کے اندر ہی علم کی اہمیت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتہائی زیادہ زور دیا گیا۔ اور نبی امی کے اوپر جب یہ پہلی وحی نازل ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آپ کو امت دی جا رہی ہے وہ علم سکھانے والی ہوگی، صرف علم سیکھنے والی نہیں ہوگی بلکہ علم سکھانے والی ہوگی۔ اب جو آئندہ آنے والا دور ہے اس کے اندر علم دنیا پر راج کرے گا، وحشت کا دور نہیں ہوگا، اور جہالت کا دور ختم ہو جائے گا، تخریب کا دور ختم ہو جائے گا۔ اب جو آنے والا دور ہے وہ صرف اور صرف علم کا دور ہوگا۔ اور کیا فرمایا اس میں کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا۔ یعنی اگر ایک انسان اس وقت اپنے ذہن کے ساتھ کوئی ایجادات کر رہا ہے، کوئی سائنس کی دنیا کے اندر ترقی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ وہ بھی میں نے سکھایا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، جو کچھ انسان نہیں جانتا وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھا دیا۔ کیا وہ سائنس ہے، کیا وہ کیمیا ہے، کیا وہ کیمسٹری ہے، فزکس ہے، بایو ہے، آئی ٹی ہے، کچھ بھی ہے، اس ساری کی معلومات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ اور یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وحی نبوت سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بعثت سے پہلے علم کے ساتھ کیا کیا دشمنیاں کی جاتی تھیں۔ اس وقت جو یونان
اور یہ ان لوگوں کا جو فلسفہ ہے جو ہم لوگوں کے سامنے یورپ کی ترقی ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے بنیادی آغاز جو ہے اس کا مسلمانوں کے ساتھ ہوا۔ مسلمانوں کے ہاں سے علم کو رخ ملا ہے۔ مسلمانوں کی آمد سے پہلے اور اسلام کی آمد سے پہلے تو اگر کوئی شخص یہ سوچتا تھا کہ سورج گرہن کیوں ہوتا ہے تو اس کی گردن اڑا دی جاتی تھی۔ اگر کوئی دوربین ایجاد کرتا ہے کہ چاند کو دیکھے گا تو اس کو وہ عیسائی پادری جو وہ سزائے موت اس کے لیے صادر فرما دیتے تھے۔ ایک جگہ پر عیسائیوں کا بڑا وہ لطیفہ مشہور ہے اسلام کے آغاز سے پہلے کہ کچھ بڑے بزرگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے کہ گھوڑے کے منہ میں کتنے دانت ہوتے ہیں، تو وہ دانتوں کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ایک نوجوان پاس سے گزرا، اس نے کہا بڑی ادب کے ساتھ ان کو کہا کہ آپ منہ کھول کے کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ اس نے کہا تو بڑوں کی گستاخی کرتا ہے، علم کے تجھے زیادہ ہے یا ہمیں زیادہ ہے؟ فوراً اس کو سزا یافتہ قرار دے دیا گیا۔ اور یہ تو زہر کے پیالے پینا اور علم فلسفی لوگوں کا اور علم والوں کا یہ تو سب مشہور ہے۔ تو اسلام نے سب سے پہلے علم کے لیے روشنی ڈالی اور اسلام نے سب سے پہلے یہ کہا کہ عقل پہ جو پہرے قائم کیے ہیں تم لوگوں نے، ان پہروں کو ہٹا دو اور عقل کو آزاد چھوڑو کہ وہ سوچے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بسم ربک الذی خلق، کہ خالق کی رہنمائی کے اندر اور خالق نے جو دائرے دیے ہیں انہی کے اندر سارا کچھ سیکھنا ہے۔ اور صنعت و حرفت کا جو تذکرہ ہے قرآن پاک کے اندر وہ تو جا بجا ملتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یعملون له ما یشاء من محارب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعمیر کا فن بڑا اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اور ان کے لیے علمناہ صنعۃ لبوس لکم، کہ لوہے کے جو ہیں خود ہیں اور لوہے کی جو زرہیں ہیں یہ بنانے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا پیارا فن عطا فرمایا تھا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے لوہے کو ہم نے نرم کر دیا تھا۔ اب تو ہمیں لوہے کو پگھلا کر استعمال کرنا پڑتا ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے لوہے کا جو تذکرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں جب لوہا آتا تو جیسا وہ چاہتے تو اس کو ڈھال کر اور موڑ کر اپنی مناسب قسم کی جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہوتی تھی وہ بنا لیتے تھے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی بنانا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا سیاست پر اس کا سیاست کے عہدے کو سنبھالنا، اور یہ فرما دینا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، کہ زمین کے جو خزانے ہیں ان کے اوپر مجھے سربراہ بنا دیجئے، انی حفیظ علیم، کہ میں ان کی حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور میں اس فن کو بخوبی جاننے والا بھی ہوں۔ یہ سابقہ امتوں کا جو اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ فلاں امت کو یہ سکھایا، فلاں امت کو یہ سکھایا، فلاں امت کو یہ سکھایا، یہ ساری مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے کہ ان چیزوں کو سیکھنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی ضرورت کے وہ کام جو ان کی روزمرہ ضرورت میں استعمال ہوتے ہیں، کپڑا سینا، کپڑا بنانے کا فن، کپڑا سینے کا فن، لوہے سے چیزیں بنانے کا فن، یہ سیکھنا فرض کفایہ ہے امت کے ذمہ، جیسا کہ دوسرے فرائض ہیں تو یہ بھی ایک فرض ہے مسلمانوں کے ذمہ کہ ان چیزوں کو سیکھیں گے، کیونکہ اگر کوئی بھی مسلمان ان کو سیکھے گا نہیں تو مسلمان دوسروں کے محتاج ہو جائیں گے۔ تو اس ٹیکنالوجی کے دور کے اندر بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو سیکھیں اور ان ننھے بچوں کو ترغیب دیں اور ان کی تعلیم کا بندوبست کریں، تاکہ یہ اعلیٰ قسم کے کردار اور اعلیٰ قسم کی تعلیم سیکھ کر یہ جب معاشرے کے اندر جائیں تو فعال رکن بن سکیں معاشرے کا۔ تو علم کی فضیلت کے اوپر جتنا بھی اس کے اوپر کلام کر لیا جائے وہ بہت کم ہے۔ علم کے لیے اللہ تعالیٰ کے یعنی قرآن پاک کے اندر جا بجا یہ ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ اس پر بھی بہت زیادہ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انا نسألک علما نافعا، اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما دیجیے۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع، ایسے علم سے ہمیں بچا لیجیے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ رب زدنی علما کی خود تلقین کلام پاک کے اندر ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میرا سینے کو کھول دیجیے، میری زبان کی گرہ کو کھول دیجئے، میری بات کو اتنا مؤثر بنا دیجئے کہ لوگ سمجھ لیں اس کو، سن سکیں اس کو، ان کے فہم کے لیے آسان فرما دیجئے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات کی طرف لے کے جا رہی ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا توسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب ایک معاملے کو غیر اہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔